میں دیکھا آپ لندن میں کافی گھوم پھر رہے تھے تو میاں صاحب سے ملنے گئے تھے یا گئے تھے لندن؟ نہیں میں ویسی فیملی کے ساتھ تھا اور پھر وہاں شہباز شریف صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا چلیں ملتے ہیں کل، تو بس اکٹھے بیٹھ گئے، پھر ملاقات ہوگی میاں صاحب سے بھی اچانک یہ اعزاز حاصل ہوا آپ کو میاں صاحب سے ملاقات کرنے کا؟ پلیٹلیٹ ٹھیک تھے، صحت ٹھیک تھی؟ نہیں الحمدللہ صحت ٹھیک تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور پلیٹلیٹ کا پوچھا آپ نے ان سے کہ سر کتنے آج کل؟ نہیں یہ میں نے نہیں پوچھا، پوچھنا چاہیے تھا نا، گورنر ہیں آپ چلیں ٹھیک ہے، آئندہ آپ کہتے ہیں تو پھر میں پوچھ لوں گا۔ پوچھنا چاہیے کیونکہ جس بنیاد پہ پاکستان سے باہر گئے ہو کیا وہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو جاننا پاکستان صحت ان کی ٹھیک تھی، اور جو بھی بات چیت ان سے ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی گہری نظر ہے اور وہ آنے کے لیے بھی مجھے تیار نظر آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئندہ کچھ دنوں میں جو یا تیار نظر آئے، مطلب کیا مطلب ہے اس کا کہ تیار نظر آئے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات شلوار قمیض نئے سلوا لیے ہیں، مطلب پاکستان ان کا ملک ہے، پاکستان سے وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گئے ہیں، ان کو آنا پہلے چاہیے تھا۔ ہم کس طرح میاں صاحب تیار ہیں ایسے جس طرح وہ مولا جٹ کی فلم نہیں مولا جٹ انٹری دے گا، ہی اسٹل این ایبسکانڈر فرام لا، ہی اسٹل اے کنوکٹ ان پاکستان، وہ ایک سزا یافتہ ہے اور بگوڑا کہنا ذرا سخت لفظ مان جاتا ہے بٹ وہ مفرور ہیں، عدالت نے مفرور ڈکلیئر کیا وہ ان کو۔ آپ کو پتا تھا جب آپ گورنر کے طور پر ان سے ملنے گئے؟ نون لیگ کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن آپ کی اس بات کے بعد میں صرف یہ کہوں گا کہ 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے جی، اور جہاں جس طرح سزائیں دی جاتی ہیں وہ سبھی کو پتا ہے، اور 3 بار پرائم منسٹر رہنے والے شخص کے لیے اگر ہم یہ بات کہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے تو وہ مناسب مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں ہمیں سبھی کو اس پاکستان کے لیے سیاسی میچورٹی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہوگی۔ سزائیں کس طرح سنائی جاتی ہیں؟ دیکھیں جو نظر آ رہا ہے ابھی تک، مجھے میاں صاحب نے یہ بات خاص طور پہ کہی، انہوں نے کہا ہماری فیملیز کو، میری اپنی بیٹی کو، میرے گھروں میں جس طرح سے کس نے کیا؟ عمران خان گورنمنٹ کا نام لے کے کہہ رہے تھے وہ، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ آنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے بات کیا، ان کو سزا کب ہوئی تھی؟ دیکھیں مجھے آپ کو پتا یہ نائل کب ہوئے تھے؟ نہیں میں آپ کی بات کو پہلے 2016 میں نائل ہوئے، نہیں وہ ٹھیک ہے، 2017 میں سزا ہوئی تھی، میں نے کہا 2018 میں الیکشن ہوئے، عمران خان وزیر اعظم بنا۔ میں نون لیگ کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں تو آپ کے فیکٹ ٹھیک کر رہا ہوں۔ گا اب آپ مجھے جب بتائیں اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا تو سزا کس نے دلوائی؟ دیکھیں یہی ہماری مجبوریاں کہہ لیں یا سیاسی بدحالی کہہ لیں کہ اسی طرح سے معیشت کی بدحالی ہوگی۔ عمران خان کو ٹھیک سزا ہوئی؟ دیکھیں یہ تو قانون بتائے گا، عدالتیں بتائیں گی۔ ادھر آپ کو قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتا پاکستان میں سزائیں کیسے دلوائی جاتی ہیں، یہاں آپ قانون کے پیچھے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کہتے ہیں اگر عمران خان کی بھی غلط ہیں تو غلط ہیں۔ دیکھیں ہمیں آپ کو یہ کب پتا تعین چلے کرنا پڑے گا، یہ رجیم چینج ہوئے گی تب آپ کو پتا چلے گا کس کی غلط ہے کس کی ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، جیسے ایسے ہی ہوگا، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ ٹائم گزرے گا، باجوہ صاحب چلے گئے، باجوہ صاحب کی بھی ساری چیزیں اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کتنی غلط کی باجوہ صاحب، اس وقت سارے ڈیفینڈ کر رہے تھے، یہ بھی ٹائم لگیں گے، 3-4 سال 6 سال لگیں گے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ سیاست ہوتی رہے گی اور ایک الیکشن اور ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں، میں اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے IMF کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے معاشی حالات اور استحکام کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نہیں مانیں، آپ اس بات کو مانیں۔ میاں صاحب نے بھی یہی کہا، آپ کے میں نے بیان سنا، آپ کا کہنا تھا میاں صاحب پاکستان میں استحکام اور معیشت اور سیاسی صورتحال پر بڑا تبادلہ خیال انہوں نے کیا۔ سب سے پہلے تو میاں صاحب نے اس حالت تک پہنچانے والوں کا احتساب چاہتے ہیں۔ ہاں یہ کہا انہوں نے۔ دیکھیں میں نے جب ان سے ایک بات پوچھی، ایک تو میری ان سے پہلی ملاقات تھی، پہلی ملاقات میں بندہ زیادہ ویسے میں نے میاں صاحب سے یہ کہا کہ جی آپ کا کیا پروگرام ہے پاکستان آنے؟ سر چھوڑیں اس کو، ذمہ دار کون؟ نہیں اسی کے جواب پہ انہوں نے کہا آگے سے، انہوں نے کہا میں جب آیا تھا تو پاکستان میں بجلی کا بل 6,000 روپے آتا تھا، آج 60,000 روپے ہے، ڈالر 108 روپے کا تھا، سن تو لینا سارے سٹیٹ آپ کے سامنے نہ کرے نا، ڈالر 108 تھا، آج 350 روپے ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آ کے ٹھیک کر لیں، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جن لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ جن لوگ کون ہیں؟ جن لوگوں میں شہباز شریف کا احتساب ہونا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو اسحاق ڈار کا احتساب پہنچایا ہے ان کا ہونا چاہیے۔ آپ کو میاں صاحب کو کہنا کیا جائے، میاں صاحب کو کیا کہنا بتائیں؟ میاں صاحب کو آپ کہتے ہیں سر پٹرول جب تحریک انصاف کی حکومت گئی تو 149 روپے کا تھا ٹھیک ہے، فی لیٹر،
آج جب آپ کے بھائی کی حکومت گئی 272 روپے کا فی لیٹر پیٹرول، اب 306 کا ہو گیا. احتساب کس کا؟ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا. سر سنیے گا، ابھی شروع ہے. ہاں شروع. میاں صاحب نے کہا بجلی کا بل بہت بڑا بل بنا، 16 روپے فی یونٹ تھا، پچھلی حکومت گئی تو 45 روپے تقریباً ایوریج فی یونٹ چھوڑ کے یہ گئے. تو احتساب کس کا بنتا ہے؟ خود کہیں نا سر، بنا میاں صاحب کے سامنے. سمجھے میاں صاحب بیٹھے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ احتساب بنتا ہے، کس کا بنتا ہے؟ اچھا چلیں، شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کا. ڈالر بڑی اچھی بات کی، میں گیا تو 108 کا تھا، آج 350 کا. سر بیچ میں آ جائے نا. تحریک انصاف کی حکومت کی تو کتنے کا تھا؟ 172 کا. آج کتنے کا ہے؟ 350 کا. سب بتانا چاہیے تھا آپ کو میاں صاحب کو، آپ اتحادی تھے اس حکومت کے. نہیں میں اب دیکھیں، آپ مجھے ایک تو بولنے دیں، سارے فگر ٹھیک رکھے نا. سن تو لیں نا. دیکھیں یہاں پر میں نہ میاں صاحب کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا اسی وقت سے کر رہے ہیں. نہیں سنیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے ہو یہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک گورنمنٹ جانے کے بعد ایک نیا احتساب کمیشن بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار ہم ایک ایسا کمیشن بنائیں جس میں استحکام ہو اور جس میں معاشی جو ہم نے اصلاحات کرنی ہے اس پر بات کی جائے. دیکھیں یہاں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے سے مزہ تو بہت آتا ہے، شاید کچھ لوگ سن بھی رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے. لیکن میں تو آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جس طرح ہم بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ بھی روزانہ 8 سے 9 تک بات کرتے ہیں. یہ ساری باتیں جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں، یہ پچھلے 10 سالوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ روزانہ کرتے ہیں. ہمارا حوصلہ دیکھیں، حوصلہ چیک کریں ہمارا. پڑا کیا جن لوگوں نے کیا، کیونکہ یہاں بیٹھنے والے بدل جاتے ہیں سر، بدلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، پھر واپس جو نواز شریف اس وقت ناقابل قبول تھا، آج ملک کا وزیر اعظم بن کے واپس آ کر ملک کا سیویئر بن کے واپس آ. آئندہ بھی وزیر اعظم. اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جیڑا مقبول ہوتا ہے کہتے ہیں باہر کٹو دوجے نو لے آؤ. اصل رولا آپ کا یہ، جن سے لڑنا چاہیے ان سے تو آپ نہیں لڑیں گے. اب یہ بات آئی نا، اب آپ سے لڑنا چاہتے ہیں ایک بات آپ کی میں پوچھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں میرا کسی سے سوال نہ سن. لڑیں. کیا باجوہ صاحب ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ میاں صاحب نے کہا نا پاکستان کو اس حال تک پہنچانے والوں کا احتساب چاہیے. میاں صاحب کا ایک بیان ویسے ہی آپ کو سنا دیتا ہوں، پسند نہیں ہے مجھے، سن لیں. کیا میاں صاحب مجھے بتائیے گا کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بجلی کا بل بجلی بن کر غریب پر گر رہا ہے، آپ کو جواب دینا پڑے گا باجوہ صاحب، کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر اپنے منشور کے حساب سے بات کرتا ہے. صحیح یا غلط میرا حق نہیں ہے کہنے کا، نہ آپ کا ہے. سن لیں، حق کس کا ہے صحیح اور غلط بات؟ عوام کا. آپ کی عوام انہی لوگوں کو جن کو ہم اور آپ کو واپس بار بار لاتی ہے نا، اور لے آتی ہے. آج میاں صاحب ایک بڑا ان کا نام ہے، ان کی فالوئنگ ہے، اور آج بھی اگر الیکشن ہوں گے تو میاں صاحب جیتیں گے اور آپ اور میں یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے. اگر ان کو عوام لانا چاہتی ہے تو ایک بار آنے دیں. میاں صاحب جیتیں گے مجھے لگتا ہے، اور عوام ان کو لانا چاہتی ہے، لانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی ایک مارکیٹ میں. میرے کہ تو سب کے لیے ہونی چاہیے، جس میں ایک پارٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے، نہ باندھیں، لیڈر کو جیل میں ڈالا جائے گا. باندھنے دیں، آپ نہ باندھنے دیں. آپ بھی جو ہے نا پہلے سے میری بات سنو، جتنے آپ ٹارزن ہیں، جتنے آپ ٹارزن ہیں، ہم اسے بھی گئے گزرے ہیں. آپ کی ہماری جی میری بات سنیں، آپ کو پتا یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ میرے سے یہ توقع نہ کریں میں کچھ ایسا مسئلہ جب ہمیں سب کو پتا ہے تو ہم کیوں خاموش رہتے ہیں؟ آپ بتائیں کیوں رہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کیا عمران خان کو غلط سزا ہوئی ہے؟ نہیں، کیوں خاموش رہتے ہیں؟ عمران خان کو سزا کس کیس میں ہوئی ہے یہ بتائیں. دیکھیں عمران خان کو تو اس سے ڈبل سزا ہونی چاہیے تھی، یہ تو کم ہوئی ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جس شخص نے عوام سے جھوٹ بولا ہو، کیا 1 کروڑ نوکریاں دی، 50 لاکھ گھر دیے، کیا گورنر ہاؤسز کے دروازے کھلے عوام کے لیے، کیا یونیورسٹیوں کے قیام ہوئے؟ آپ اتحادی تھے نا؟ کیوں؟ چلے ہم سے غلطی ہو گئی. اچھا آپ سے تو ہر سیریل مسٹیک کر رہے ہیں. آپ ہر حکومت سے نکلتے ہیں بجلی مہنگی ہونے پہ، مزید مہنگی ہونے پہ واپس آ جاتے ہوتے ہیں، آئندہ بھی نکل جائیں گے، اور مزید مہنگی ہونے پہ واپس بھی نکل جائیں گے. اس کی وجہ ہے، دیکھیں آپ 7 سیٹوں کے اوپر حکومت میں رہتے ہیں اتحادی بن کے، آپ کی حکومت نہیں ہوتی. کتنے ارب پتی بنائے ہیں اس پارٹی نے؟ اگر آج میں بتاؤں تو سوری صاحب سچ بولنا نا، کتنے ارب پتی بنائے ہیں آپ کی پارٹی نے؟ ہماری پارٹی نے بہت سی پارٹیوں میں بنے ہوں گے، شاید ہمارے یہاں بھی بن گئے ہوں گے. میں تو اس سے انکار نہیں کرتا. دیکھیں لندن کون بھیجتا تھا پیسے سارے؟ نہیں دیکھیں یہ تو بات یہ ریکٹس کیا تھے آپ کے؟ چھوڑے اس بات کو، آگے چلتے. میں آپ کے بیک کو اسکریچ کروں، آپ میرے، اس سے فائدہ آگے چلتے. آگے چلتے. صرف آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ عمران خان کو سزا کس بنیاد پہ؟ میں کہتا ہوں کم سزا ملی. ہاں وہ آپ کی آج کی لائن ہے، میری اپنی رائے ہے. 6 سال بعد آپ کی لائن ہوگی بڑی جاتی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، آئندہ نہیں ہونا. ہو بھی سکتا ہوگا ہو سکتا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میاں صاحب آپ نے کہا میاں صاحب جب عمران خان اور شیخ رشید ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جو کہ ایک دوسرے عمران خان اور ایم کیو ایم ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے.
اور اب تو لندن والے جو صاحب بیٹھے ہیں وہ تعریفوں کے گنگار ہیں عمران